بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر شاملات سے ریلیٹڈ ہے اور آج میرے بچوں نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ لیکچر کو جوائن کرتے ہیں، تو غلام عباس دعا اور بختاور جو ہماری مستقبل کی لیگل ٹیم ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس لیکچر میں۔ آج کا لیکچر شاملات سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ شاملات کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شاملات کیا چیز ہے اور کس کا حق بنتا ہے، اور کیا شاملات کی زمین زمیندار کی ملکیت ہوتی ہے یا کاشتکار کی ہوتی ہے، اور اگر شاملات کی زمین کس کے پاس ہے تو کیا وہ گاؤں والوں کے لیے ہے یا شہر والوں کے لیے، اور اگر گاؤں یا شہر والوں کی ملکیت ہے تو کیا وہ ان کے اولادوں میں نسلوں میں بھی ان کی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی سیل کرنا چاہے تو شاملات کی زمین فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور کیا گورنمنٹ یا کوئی اور ادارہ شاملات کی زمین کو ٹیک اوور کر سکتا ہے کسی اور مقصد کے لیے یا نہیں کر سکتا۔ تو آج کا لیکچر شاملات دیہ کی زمین سے ریلیٹڈ ہے۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Qadi Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first Advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association. میں نے 2005 میں وکالت کا آغاز کیا نواب شاہ سندھ سے، اور 2017 میں نواب شاہ کی تاریخ کا پہلا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا، اور 2017 میں نواب شاہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا، اور 2017 سے لے کے آج تک میں سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہی وکالت کرتا ہوں اور اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں۔ My more than 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case. مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی میں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سب سے گزارش ہوتی ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر 033326826662 پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی فری ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ ASC سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں۔ شاملات کی زمین جو ہے اس میں جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا احادیث کی روشنی میں آیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی کتاب ہے باب نمبر 11 اور حدیث نمبر ہے 2370۔ اس رواج کی تفصیل حضرت حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی مکمل تشریح ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ در حقیقت غیر آباد زمینیں، شہر اور غیر آباد زمینیں، یعنی آباد زمینیں اور غیر آباد زمینیں، جب تک کسی شخص نے آباد نہ کیا ہو شہر یا زمینیں یا گاؤں، تو محض اپنی سرداری کے زور پہ وہ ان زمینوں کا مالک نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ان وہاں کے باشندوں کو ان غیر آباد زمینوں کا فائدہ اٹھانے سے روک سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شاملات کی زمین ہے حضور کی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ صرف اور صرف جو کاشتکار ہیں، جو اس بے جان زمین میں جان ڈالتے ہیں، جو وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں چلتے پھرتے ہیں، ان کے مال مویشی چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے، اور ان سے کوئی لینڈ لارڈ یہ ملکیت چھین نہیں سکتا، کوئی حکمران، کوئی زمیندار وہاں کا ان سے یہ ملکیت چھین نہیں سکتا۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف لیگل ایکسپرٹس نے مختلف طریقے سے بیان کی ہے۔
ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ شاملات لینڈ از دا لینڈ ان اے ولیج which is jointly owned and possessed by the landowners of that village and is meant to be used for the common purpose of village community. یعنی یہ تمام گاؤں والے جو ہیں ان کی مشترکہ جائیداد اور ملکیت ہے جو ان کے مشترکہ پرپزز کے لیے، ان کے مشترکہ کاموں کے لیے استعمال ہوگی. کوئی ایک شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ شاملات میری ہے، یہ زمین میری ہے، تو دوسرے کو وہاں پہ آنے جانے سے روک دے. یہ سب کی مشترکہ جائیداد ہے، سبھی مشترکہ طور پہ، اور جو ولیج کی کمیونٹی ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. پھر شاملات ان پنجاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ججمنٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی روشنی میں ایسے آتا ہے کہ گورنمنٹ پرووائڈس لینڈ ٹو پور لیبررز who need a plot to build a house and this can only be done in villages where land is available. یعنی وہ لوگ جو غریب ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہ زمین خرید کر سکیں، تو اس زمین کو ان کی لیے یہ ایک گفٹ ہوگا حکومت پنجاب کی طرف سے کہ وہ اس کو استعمال کریں اور وہ ان کی ملکیت بھی رہے. اب آتے ہیں کہ آیا جو گاؤں والے وہاں رہائش پذیر ہیں یہ ان کی ہی ملکیت ہے یا یہ ملکیت ان کی آگے آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو 2012 CLC پیج نمبر 1803 میں لاہور ہائی کورٹ فرماتی ہے شیر افغان ورسز محمد رفیع کے کیس میں کہ شاملات کی زمین نہ صرف گاؤں والوں کی ملکیت ہے بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ملکیت ہے. یہ مشترکہ ملکیت ہے. سیکشن 136 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بارڈ کہ پارٹیشن آف شاملات لینڈ جو ہے اس کی جو پارٹیشن ہے اس کو سیکشن 136 آف لینڈ ریونیو ایکٹ روکتا ہے کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. پھر اگر کوئی انتقال اس میں کرنا ہے، کوئی انٹری کرنی ہے، تو اس کے لیے جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریونیو آفیسر از باؤنڈ ٹو سمن آل دی انٹرسٹڈ پارٹیز. یعنی اگر کسی صورت میں پارٹیشن ضروری بھی بن جاتی ہے تو سب کی سب پارٹیز کو سمن کرنا ریونیو افسر پہ لازم ہے، ورنہ پارٹیشن کی تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جائیداد کی تقسیم کا ڈیٹیل لیکچر آلریڈی میرے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے. آپ جائیداد کی تقسیم کا قانون سرچ کر کے میرے یوٹیوب چینل پہ وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا لیکچر ہے، اس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. PLD 2014 سپریم کورٹ پیج نمبر 167، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج نمبر 657 اور PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ 234 کہتی ہے پارٹیشن کین ناٹ بی سینکشنڈ وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف آل دی کو شیئررز. یعنی کیونکہ یہ مشترکہ جائیداد ہے تو جتنے بھی کو اونرز ہیں اس شاملات کے، گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو سمن کیا جائے گا، سب کو سنا جائے گا. ان کی مرضی کے بنا پارٹیشن سینکشن نہیں کی جا سکتی. پھر 2003 SCMR پیج نمبر 1857 اور 2016 MLD 568 پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ پارٹیشن شوڈ بی میڈ آن دا بیسس آف شرط واجب العرض اینڈ ناٹ آن دا بیسس آف مثل حقیقت. یعنی اس میں مثل حقیقت جو ہے اور شرط واجب العرض اس کے حساب سے یہ تقسیم ہوگی. اور 2003 SCMR پیج نمبر 1857 اور 2016 MLD پیج نمبر 568 یہ کہتی ہے کہ پارٹیشن جو ہوگی وہ شرط واجب العرض پہ ہوگی and not on the basis of مثل حقیقت. 1997 SCMR 338 کہتی ہے مصری ورسز محمد شریف کے کیس میں
کہ persons forcibly dispossessing any individual from the plot comprised in Shamlat land are trespassers. یعنی trespassers ایک ٹرم ہوتی ہے کہ دوسروں کو جو مالک ہے پراپرٹی کا اسے اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا جائے، ٹریسپاس کر کے قبضہ کیا جائے. تو اگر شاملات کی زمین میں سے کسی بھی کو اونر کو فورسبلی یعنی زبردستی طاقت کے زور پہ بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ باقاعدہ ٹریسپاسر کے زمرے میں وہ شخص آتا ہے اور وہ قبضہ خور کہلایا جاتا ہے، یعنی اسے نہیں نکالا جا سکتا جو کو اونرز ہیں. 1991 SCMR پیج نمبر 1386 میں جو پریڈیسیسر ان انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ سوٹ فائلڈ بائی دی پریڈیسیسرز ڈیکریڈ، یعنی وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ 2012 CLC پیج نمبر 1803 لاہور ہائی کورٹ کی، اور یہ اس میں بھی 91 SCMR 1386 میں بھی یہی کہا گیا کہ شاملات کے جو مالکان ہیں وہ نہ صرف وہ ہیں جو وہاں موجود ہیں بلکہ ان کی آنے والی جتنی نسلیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے والدین کے جانے کے بعد وہ بھی پریڈیسیسر جو ہیں وہ بھی مالکان ہو جائیں گے اور ان کو وہ دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں، دعویٰ ڈگری بھی ہوگا. PLD 2009 سپریم کورٹ پیج نمبر 71 کہتی ہے، سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ کو شیئرر کین اونلی فائل suit for partition and cannot file the suit for declaration and possession against the other co-sharers. یعنی دعویٰ جو حکم امتناعی کا ہے کہ یہ مجھے ڈکلیئر کر دیا جائے کہ میں مالک ہوں، یہ دعویٰ کوئی بھی مشترکہ مالک نہیں دائر کر سکتا. البتہ پارٹیشن کا کر سکتا ہے کہ مجھے تقسیم کر کے میرا حصہ کلیئر کر کے دیا جائے کہ اس شاملات کی زمین میں سے میرا حصہ کہاں تک آتا ہے، اور یہ دعویٰ وہ دائر بھی کر سکتا ہے اور ڈکری بھی ہوگا. 2006 SCMR پیج نمبر 688 میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ شاملات دہ گاؤں کے رہائشیوں کی ملکیت ہوتی ہے اور رہائشیوں کے لیے ہی وقف ہوتی ہے شاملات، اور میونسپل کمیٹی کو کوئی اختیار نہیں یا کسی بھی ادارے کو کوئی اختیار نہیں کہ اس شاملات کی زمین کو اپنے لیے یوٹیلائز کرے، استعمال کرے اور رہائشی پلاٹ کو کمرشل پلاٹ کر کے اس پہ کاروبار کرے یا کوئی بزنس کرے. تو شاملات کی جو زمین ہے یہ صرف اور صرف مالکان جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. اور آج کا لیکچر اسی لیے ہے. آپ بند کر دیں. یوٹیوب چینل سبسکرائب